بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج کے درس میں امر 13 جو مشتق کی بحث ہے اس کے حوالے سے جو مقدماتی بحث چل رہی تھی اور مصنف نے جو چیزیں ذکر کی تھیں ان میں سے جو چوتھی چیز ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، وہ ہے مشتقات کا جو اختلاف ہے مبادی کے اعتبار سے، کہ جب ذات مبدا کے ساتھ متصف ہوتی ہے تو یہ مبادی بہت سارے اقسام کے ہیں۔ کبھی یہ مبدا صنعت ہوتا ہے، کبھی یہ مبدا جو ہے وہ حرفہ ہوتا ہے، کبھی یہ ملکہ ہوتا ہے، کبھی یہ قوت ہوتی ہے، کبھی اس کا فعلی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو مشتق کا جو اخذ کیا جاتا ہے ذات مشتق منہ سے، کہ جو ذات متصف ہوتی ہے ان مبادی کے ساتھ، تو کیونکہ یہ مبادی متفاوت ہیں تو ان کو کا جو نحوِ اخذ ہے وہ بھی فرق کرتا ہے، اور اس بنیاد پہ مشتق کا جو ہم کہتے ہیں تلبس بالمبدا والی صفت جو ہے وہ فرق کرتی ہے۔ البتہ مصنف کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ اختلاف جو مبادی میں پایا جاتا ہے، مشتقات میں پایا جاتا ہے مبادی کے اعتبار سے، یہ اصل جو بحث ہے ہماری کہ مشتق جو ہے وہ متلبس بالمبدا فی الحال میں حقیقت ہے، اور جو اس سے منقضی ہو چکا ہے اس میں جو ہے وہ محل اختلاف ہے کہ آیا حقیقت ہے یا نہیں، اس میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کو بیان کریں، ان مبادی کی طرف ہم نے پہلے مختصراً اشارہ کیا تھا، ایک مرتبہ پھر اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک مرتبہ ایک صنعت ایک شخص کو آتی ہے، ایک صنعت کے ساتھ وہ مشغول ہے۔ مثال کے طور پہ صنعت یا حرفے کی مثال ہم نجاریت کے لیے دے سکتے ہیں کہ ایک شخص نجار ہے، کارپینٹر ہے، تو یہ اس کی صنعت جو ہے اس میں بالفعل اس دندے سے یا اس پیشے سے انسان کا وابستہ ہونا ضروری نہیں ہے، کہ ابھی اگر وہ نجاریت کر رہا ہے یا کارپینٹر کا کام کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں کہ یہ ابھی متلبس ہے، اور جب اس کام کو چھوڑ دے تو ہم کہیں کہ یہ فیما انقضاء عنہ تلبس ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں فعلیت یہ ہے کہ جب تک انسان اس صنعت اور حرفے کے ساتھ مربوط ہے تب تک وہ متصف بالفعل ہے۔ جب اس نے وہ دندہ، وہ حرفہ، وہ صنعت چھوڑ دی، اب کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، اب تک وہ کارپینٹر تھا، ابھی اس نے اس کام کو چھوڑ دیا، ابھی ایک اور کام شروع کر دیا، ابھی دکان کھول لی ہے مثال کے طور پہ، تو اب فیما انقضاء عنہ تلبس وہاں پہ صادق آئے گا، اور ہم کہیں گے کہ اب جب اس نے اس حرفے کو چھوڑ دیا ہے اور دکان کھول لیا ہے تو آیا یہ متلبس بالمبدا کہلائے گا یا متلبس بالمبدا جو ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح سے ملکہ جو ہے، مثال کے طور پہ اجتہاد ایک ملکہ ہے، تو ایک شخص مجتہد ہے اس معنی میں کہ بھائی یہ اجتہاد جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے، ولو ان کے بالفعل وہ استنباط نہ کر رہا ہو، استخراج فتویٰ نہ کر رہا ہو، فتویٰ نہ دے رہا ہو، لیکن جب تک اس میں یہ ملکہ موجود ہے ہم کہیں گے یہ متلبس بالمبدا ہے۔ ہاں، جب کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کی بنیاد پہ اس کی یہ صلاحیت ضائع ہو جائے تو پھر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ آیا اس میں اب جب کہ یہ صلاحیت نہیں رہی اس کو مجتہد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کبھی مبدا جو ہے وہ قوت کی صورت میں ہوتا ہے، وہاں پہ تلبس قوت کے اعتبار سے، شانیت کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ ایک شجرہ مثمرہ، یہ آم کا درخت ہے جو ثمرہ دیتا ہے، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ بالفعل ثمرہ رکھتا ہو تو ہم اسے مثمرہ کہیں،
اور اگر یہ ثمرہ نہ رکھتا ہو تو ہم اس کو مثمرہ نہ کہیں، بلکہ حتیٰ کہ اگر وہ اس وقت مثال کے طور پہ وہ بہار کے موسم میں ثمرہ دیتا ہے اور ابھی خزاں کی موسم ہے، یا مثال کے طور پہ وہ سردیوں میں پھل دیتا ہے، ابھی گرمیاں چل رہی ہیں، لیکن ہم کہیں کہ جب تک اس میں یہ قوت اور صلاحیت اور شانیت باقی ہے میوہ دینے کی، تب تک ہم کہیں گے وہ متلبس بالمبدأ ہے، اور انقضاء اس میں تب تصور ہوگا جب اس کی عمر اتنی بڑھ جائے کہ اب وہ ثمرہ دینے کا اہل نہ رہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ قوت کے اعتبار سے ہے۔ ہاں بعض جو مشتقات ہیں ان کا مبدأ جو ہے ان میں فعلیت کا لحاظ کیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ قیام ہے یا قعود ہے یا دوسری ایسی چیزیں ہیں، ان میں فعلیت جو ہے وہ معتبر ہے کہ جب تک وہ متصف ہے فعلاً اس صفت سے تو ہم اس کو کہتے ہیں متلبس بالحال، اور جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے جو کھڑا تھا اب اگر بیٹھ گیا تو قیام کی جو اشتقاق تھا مشتق تھا وہ اس سے زائل ہو چکا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقضاء عنہ التلبس۔ تو محل نزاع کے جریان کے اعتبار سے ان انہا میں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، جب تک وہ فی الحال محسوس ہوتا ہے، بالحال متصف ہے، اس میں حقیقت ہے استعمال مشتق کا، اور جب فیما انقضاء عنہ تلبس کا عنوان اس کے اوپر آیا تو ہم بحث کر سکتے ہیں کہ آیا یہ مشتق کا اس کے اوپر عنوان حقیقتاً صادق ہے یا مجازاً صادق ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ رابعہا اختلاف المبادی اختلاف المشتقات فی المبادی، کہ مشتقات میں جو اختلاف ہے وہ مبادی کے اعتبار سے ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ جو اختلاف مبادی کے اعتبار سے مشتقات میں ہوتا ہے، وقول المبدأ فی بعض حرفتاً و صنعتاً، اور بعض مشتقات کے جو مبادی ہوتے ہیں وہ حرفہ یا صنعت ہوتے ہیں، وفی بعضها قوت ملکہ، اور بعض مشتقات میں جو مبادی ہوتے ہیں وہ قوت اور ملکہ ہوتے ہیں، وفی بعضها فعلیاً، اور بعض میں ان کا بالفعل متصف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اختلاف اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ اختلاف جو ہے ان کا جواب اب آ جاتا ہے کہ لا یوجب اختلافا فی دلالتها بحسب الحیت اصلا، یہ اختلاف مشتقات جو ہے یہ دلالت کے اعتبار سے، یعنی اس کی دلالت جو ہے معنی کے اوپر حیت کے اعتبار سے جو اس کی دلالت ہے اس پہ کوئی فرق پیدا نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حرفہ اور صنعت ہو تو مشتق سے مراد ایک چیز ہو، اگر قوت اور ملکہ ہو تو کوئی اور مراد ہو، کہتے نہیں ایسا نہیں، اس کی جو دلالت ہے معنی کے اوپر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا تفاوتاً فی الجہۃ المبحوث عنہا، اسی طرح سے ہم جس جہت کے اعتبار سے اس میں مشتق کو مبحث قرار دیا ہے، مورد بحث قرار دیا ہے، اس میں بھی فرق نہیں پڑتا۔ انقضاء تلبس میں اس کا حقیقت ہونا یا مجاز ہونا ان تمام مبادی میں قابل تصور ہے، لہذا کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے کما لا یخفی، یہ مخفی نہیں ہے۔ غایت الامر انہ یختلف التلبس به فی المضی او الحال، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ ان چیزوں میں جو تلبس ہے وہ ماضی میں کس طرح سے ہے اور حال میں کس طرح سے، یہ ماضی کا کہلانا ان کے اوپر کہ یہ ماضی ہو گیا اور یہ ابھی بالفعل متصف ہے، یہ مبادی میں فرق کرتا ہے۔ جہاں پہ فعل ہی معتبر ہے وہاں پہ پہلے لحظے سے ہی جیسے ہی اس نے وہ چھوڑ دیا تو وہاں پہ مضی جو ہے وہ صادق آ جاتا ہے، لہذا کہتے ہیں فَيَكُونُ التَّلَبُّسُ بِهِ فِعْلًا، کہ اگر حال میں ہو تو اس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ متلبس بالفعل ہے۔ لو اخذ حرفتن او ملکتن، اگر اس نے جس مبدأ کو اخذ کیا ہے وہ حرفہ یا ملکہ ہے تو ولو ان کے وہ بالفعل اگر انجام نہ بھی دیتے ہو ہم کہیں گے یہ فعلاً متصف ہے۔ ولو لم يتلبس به الى الحال، یعنی اگرچہ وہ جب حال میں جو ہے نا وہ اس کی طرف، یعنی زمان حاضر میں، اب اس میں جو ہے نا وہ حال میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں متلبس نہ ہو، او انقضاء عنہ التلبس، کہ اگر زمان حال میں وہ متصف نہ ہو یا اس سے تلبس جو ہے وہ منقضی ہو گیا ہو، تو اس صورت میں بھی بحث کر سکتے ہیں کہ اب اس کو عنوان دینا کیسا ہے۔ وَيَكُونُ مِمَّا مَضَى أَوْ يَأْتِي لَوْ أَخَذَ فِعْلًا، اور یہی مشتق کا عنوان اس پہ کہ وہ مما مضا میں سے حساب ہوگا
یا ان موارد میں اس اب ہوگا کہ جو یاتی ان قریب آئیں گے، یعنی بعد میں، مثال کے طور پہ ایک شخص ابھی مجتہد نہیں ہے، بعد میں ہوگا اور ہمیں اس کو جو ہے نا مجتہد کہیں اس اعتبار سے کہ وہ بعد میں ہوگا. لہذا کہتے ہیں یہ فرق ہو سکتا ہے تلبس کے اعتبار سے کہ بھئی کب سے اس بعد صادق ہوگا، کب جو ہے وہ ماضی صادق ہوگا، لیکن ان جہات کے اعتبار سے دوسرا کوئی فرق جو ہے نا وہ نہیں ہے. فلا يتفاوت فيها انواع التلبسات و انواع التعلقات، پس ان میں جو ہے نا تفاوت پیدا نہیں کرتا کہ تلبسات کی انواع کتنے ہیں اور انواع جو ہیں وہ کتنے ہیں. کما اشرنا الیہ، جس طرح سے کہتے ہیں ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اب یہ چیز اس امر میں جو ہے نا وہ بیان ہو چکی. اب اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ محل نزاع میں حال سے مراد کیا ہے، حال تلبس ہے یا حال نطق ہے. مصنف کی مختار یہ ہے کہ بھائی محل نزاع میں ہم جب کہتے ہیں کہ یعنی متلبس ہو مبدأ کے ساتھ حالن، تو ہماری مراد ہے کہ حالت تلبس، نہ کہ حال نطق. بس حال تلبس سے ہماری مراد جو ہے وہ تلبس یعنی جس وقت وہ اذا کان متلبسا بالضرب فی الامس فی المثال الاول. کہتے ہیں یہ بات روشن ہے، یہ بات واضح ہے کہ بھئی جب کہا جاتا ہے کہ زید جو ہے وہ ضارب ہوگا ہے امسن، یعنی کل وہ ضارب تھا، امس کو جب ذکر کیا جائے اور ضارب کے ساتھ زید کو متلبس کیا جائے اور اس میں مشتقہ زید کے اوپر عنوان دیا جائے اس اعتبار سے کہ وہ کل متصف تھا، کہتے ہیں یہ حقیقت ہے. اسی طرح سے جب کہا جائے سیکون غدن ضاربن، کہ زید جو ہے وہ کل جو ہے نا وہ ضارب ہوگا، کہتے ہیں حقیقت، یہ استعمال جو ہے وہ حقیقت ہے. ضاربن کا زید میں استعمال، غدن کا جو ہے مثال ضاربن کا زید میں استعمال غدن کے اعتبار سے یا امس کے اعتبار سے حقیقت ہے. کب؟ اذا کان متلبسا بالضرب فی الامس، جب یہ زید اس ضرب کے ساتھ واقعاً کل کے دن میں متصف ہوا ہو. فی المثال الاول، پہلے مثال میں، کان زیدن ضاربن امس والی مثال میں. ومتلبسا به فی الغد فی الثانی، اسی طرح سے یہ متلبس بے زید جو ہے نا ضرب ہوگا دوسرے دن میں فی الثانی، یعنی اب اگر اگلے روز وہ متصف ہوگا حقیقتاً تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ کیونکہ زمان کا لحاظ کیا گیا، یہ دقت کرنی چاہیے کہ یہاں پہ ام سے بتا رہا ہے کہ زید کی طرف کل والے فعل کے نسبت دی گئی ہے جو گزر چکا ام سے، اور غدن میں کل جو آئندہ آئے گا اس کی بھی نسبت اس کی طرف جو ہے وہ نسبت دی گئی ہے، تو کہتے ہیں یہ صحیح ہے. فجری المشتق کے حیث کان بلحاظ حالت تلبس، یہاں پہ مشتق کا جاری ہونا زید کے اوپر، ذات کے اوپر، اس لحاظ سے حیث کان بلحاظ حالت تلبس، وہ اس کے زمانے تلبس کو لحاظ کرتے ہوئے ہے کہ جب وہ متصف ہوا تھا اس ذات کے ساتھ ہے یا ہوگا، مثال کے طور پر جب زمانے تلبس کا لحاظ کیا جاتا ہے. وَإِن مَضَى زَمَانُهُ فِي أَحَدِهِمَا، اگرچہ ان دونوں مثالوں میں سے ایک میں زمانے تلبس گزر چکا ہے. وَلَمْ يَأْتِ بَعْدُ فِي آخر، دوسرے مثال میں وہ زمانہ ابھی نہیں آیا لیکن اس کے باوجود یہ جو مشتق کا جاری ہونا ہے کانا حقیقتاً بلا خلاف، یہ کہتے ہیں حقیقت ہے اور اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. ولا ينافيه الاتفاق على ان مثل زید ضارب غدا مجاز، بھائی اگر یہ حقیقت ہے سیکون غدا ضاربا، تو پھر یہ زید ضارب غدا میں
کیوں کہتے ہیں آپ کہ یہ مجاز ہے؟ کہتے ہیں اس کو مجاز کہنا اس کے مجاز نہ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْجَرْيُ فِي الْحَالِ، بھائی زید ضارب غدن اس وجہ سے مجاز ہے کہ آپ زید جو کام کل کرے گا آپ اس سے ابھی کہیں، حال میں اسے کہیں کہ بھائی یہ زید متصف ہے۔ اب یہاں پہ توجہ ہونی چاہیے کہ یہاں پہ حال سے مراد حال تلبس نہیں ہے بلکہ زمانہ تلبس یا زمانہ نطق ہے۔ کما ہوا ہے قضیت الاطلاق، جس طرح سے زید ضارب کہنا جو ہے وہ قضیے کے اگر اطلاق رکھے تو یہ اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ زمان حال کے اعتبار سے ہے تو پھر غدن کون سا کردار ادا کرتا ہے؟ غدن بھی تو آیا ہے، آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ زید کو ابھی حالن ضارب کہا جا رہا ہے لہذا مجاز ہے؟ لہذا کہتے ہیں والغد انما یکون لبیان زمان تلبس، غدن بتا رہا ہے کہ یہ زید ضارب کب ہوگا، کل ہوگا مثال کے طور زمان تلبس کو بیان کر رہا ہے۔ فیکون الجری والاتصاف فی الحال، لہذا یہاں پہ جو جاری کیا جا رہا ہے زید کو ضارب کو زید کے اوپر یا زید کو ضارب سے متصف کیا جا رہا ہے وہ حال میں ہے، جبکہ تلبس جو ہوگا زید کا ضارب کے ساتھ وہ تلبس فی الاستقبال میں ہوگا، اس وجہ سے مجاز۔ بس جہاں پہ بھی جری اور تلبس ایک زمانے میں ہو تو وہاں پہ حقیقت ہے، لیکن جب دونوں میں تفاوت ہو تو وہاں پہ مجاز بھی صادق آتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں وَمِنْ هُنَا ظَهَرَ الْحَالُ فِي مِثْلِ زَيْدٌ ضَارِبٌ أَمْسِ، یہاں پہ بھی پتہ چلتا کہ ہم جب کہتے ہیں زید ضارب أَمْسِ یہ مجاز ہے، یہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ تلبس ہوا تھا ماضی میں اور آپ زید کو متصف کر رہے ہیں حال میں، تو یہ مجاز ہے۔ وَأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مَحَلِّ الْخِلَافِ وَالْإِشْكَالِ، بس اس بنیاد پہ یہ مورد جو ہے زید ضارب أَمْسِ والا مثال، یہ زید ضارب غدن یہ جو ہے نا وہ محل نظام شامل ہے، جس طرح سے زید ضارب غدن مجاز ہے متفقاً، اسی طرح سے زید ضارب اب سے جو ہے اس میں محل اختلاف ہے اور یہ محل نظام جاری ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ لَفْظَةُ أَمْسِ أَوْ غَدًا، کب کہتے ہیں جب آپ امس اور غدن کو یہ نہ کہیں کہ یہ زمان استقبال کی طرف جو ہے نا زمان تلبس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بلکہ آپ ان دونوں کو قرینہ مانے اس چیز کے اوپر کہ یہ زمان نسبت اور زمان جری دونوں کو معین کر رہے ہیں کہ بھئی زید کی ضارب کی نسبت زید کی طرف بھی مثال کے طور پہ کل تھی اور جو مشتق جاری ہوا ہے وہ بھی کل ہے۔ اگر اس طرح سے فرض کیا جائے کہتے ہیں دونوں مثال جو ہے وہ حقیقت ہو جائیں۔ لہذا کہتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ لَفْظَةُ أَمْسِ أَوْ غَدًا، اگر لفظ امس اور غدن جو ہے قرینتاً اگر یہ قرینہ ہو علی تعیین زمان نسبت والجری ایضاً، یعنی زمان تعین نسبت کے لیے بھی جو ہے نا وہ قرینہ ہو اور مشتق کے ذات کے اوپر جاری ہونے کے اوپر بھی قرینہ ہو، یعنی اس سے بھی حکایت کرے، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں کان المثالان حقیقتاً، تو یہ دونوں مثال جو ہے نا وہ حقیقت ہو جائیں گے، مجاز نہیں رہیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔